3:51 میں فرنٹ کیمرے پر آ گیا ہوں تھوڑا سا ویسے ہی گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ بوندہ باندی تو ہو رہی ہے اب اللہ کے فضل سے، اس کے حکم سے. تو دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے ڈویل کیمرے پہ دیکھ لیا نا اسٹارٹنگ کیا تھی، اس کے بعد کیا سین شروع ہوا. ابھی میں جو ہے نا تھوڑا سا کچھ اسپیک کرنا چاہتا ہوں اس پر کھل کے اور مزید. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو ان کے کہنے کی کیا ویلیو رہ گئی اگر وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی جھوٹے نبی ہوتے. مطلب میں کہوں کہ کوئی فلاں کے لیے مر جائے تو وہ زندہ ہے. آپ کو پتہ یہ دعویٰ کرنا ہے کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیم کیا ہوا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو یا اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، مگر تمہیں شعور نہیں. تو بات یہ کہ انہوں نے تو یہ کلیم کیا ہی نہیں، انہوں نے تو خود ہی تبھی بتا دیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ایک فرشتہ جبریل ان کے پاس لے کر آتا ہے. اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے تاکہ دنیا والوں کو بتا دو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. کن کو؟ اس وقت کے جو کفار تھے ان کو بتایا گیا ہے تمہیں شعور نہیں ہے، یہ زندہ ہے. کیسے؟ اچھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس زمین سے، انتقال ہو گیا ان کا، تو آج 1400 سال کے باوجود 21ویں صدی میں نیک مسلمانوں کی لاشیں تر و تازہ ہیں. نیک مسلمانوں کی لاشوں میں خون تر و تازہ ہے، نیک مسلمانوں کی لاشوں میں بال و ناخن بڑھ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ سب کی لاشوں میں ہی ایسا ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے ہیں جن کی لاشوں میں ایسا ہے. باقی اللہ جانتا ہے کتنوں کی لاشوں کو وہ خون کے ساتھ تازہ رکھتا ہے، کتنی کی لاشوں کے وہ آرگنز وغیرہ کی ہر چیز کے ساتھ بغیر کیمیکل استعمال ہوئے وہ کیسے رکھتا ہے. یہ اللہ جانتا ہے، اس کا علم ہے، اس کی پاور ہے. ہاؤ ڈز ہی ڈو اٹ، یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر کے اندر سے پروٹیکٹ نہیں کر رہے نا سارے مسلمانوں کی لاشوں کو. کیا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ یہ پاور کسی انسان کی ہے؟ نہیں ہے. یہ اس کائنات کے بادشاہ کی پاور ہے، وہ جو پوری کائنات میں کہیں پر جہاں چاہتا ہے جدھر سے چاہے مخلوق بنا رہا ہوتا ہے. کیڑے بنا رہا ہوتا ہے، پرندے بنا رہا ہوتا ہے، جانور بنا رہا ہوتا ہے، ایک وقت میں بے وقت میں لاکھوں ملین ٹریلینز کریچرز بنا رہا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں، وائرسز بنا رہا ہوتا ہے. سارے وائرس سب اللہ کے حکم سے بنتے ہیں. یہ وائرس کوئی چیز نہیں ہے خود سے، انہیں اللہ بناتا ہے. مجھ سے سنو نا، وائرس کا کریٹر بھی اللہ ہے. دنیا میں کون سا وائرس ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر آ جاتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر وائرس کا اصل کریٹر اللہ ہے. تو یہ جو آندھی طوفان مچاتا نا 21ویں صدی میں، اور جو لاکھوں لاشیں گر گئیں، اور بڑے بڑے میڈیکل ڈاکٹروں کی جو دعوے تھے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے. پتہ ہے نا کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں، اڑا کے پھینک دیا گیا جس کے ذریعے دنیا کے اندر اوقات دکھائی تھی 21ویں صدی میں. اللہ نے دکھائی تھی دنیا کے ان متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو، جو میڈیکل سائنس کے اندر چودھری سمجھ رہے تھے خود کو. اللہ نے ان کی اوقات دکھائی تھی ان کو. تم کچھ بھی نہیں ہو سالو، تمہیں سمجھا ہوا کیا اپنے آپ کو. تو بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس لیول پر دنیا بھر کے اندر گستاخیاں ہو رہی ہیں، جس لیول پر ان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، جس لیول پر ان کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جس لیول پر ان کے خلاف گالی گلوچ کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ، کتابوں میں، ویڈیوز پہ، کمنٹس میں، کہیں بھی جو بھی یہ کر رہا ہے وہ بہت برا پھنسنے والا ہے. وہ بہت برا پھنسنے والا ہے. اس کو بیڑیاں ڈال کے گرفتار کر کے زنجیروں میں باندھ کے، اور عام زنجیریں نہیں، آگ کی بنی ہوئی زنجیریں ٹھوک دی، گھسیڑ دی جائیں گی، کانٹوں تلواروں سے گرز مار مار کے توڑ پھوڑ کر دیے جائیں گے اس کے جسم. اور تکلیف بھی ایسی جو ختم نہ ہونے والی. کس وجہ سے؟ کہ وہ جو حرکتیں کر رہا تھا وہ اپنے تکبر اور ہردرمی میں کر رہا تھا. حالانکہ اللہ نے تو نشانیاں نازل کر دی تھیں. اللہ نے تو 21ویں صدی میں کھول کے نشانیاں نازل کر دی ہیں، جس کو دیکھ کر کوئی بھی عقل استعمال کرنے والا فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرے گا. پہلے کے لوگ ایسے ہوتے تھے، اگر ان کے سامنے سڑک پہ چلتا ہوا کوئی کتا کسی خدا کا نام بولنا شروع کر دے، اچانک سے 1 منٹ 2 منٹ خود بخود ایک بات کر رہا ہوں ایسا کچھ ہو جائے، تو وہ لوگ تو ایسے ہوتے تھے اس کو دیکھ کے ہی کہیں گے کہ تو معجزہ ہو رہا ہے. چلو اس کو چھوڑو، ماضی کے واقعات میں یہ باتیں ہیں مسلمانوں کے پاس کہ جی کسی مسلمان کی لاش نکلی، جیسے 2 صحابہ کرام کی جو تر و تازہ لاشیں نکلی تھی عراق کے اندر. اس وقت کے واقعے کے حوالے سے rightfulreligion.com پر ریسرچ کیا ہوا، پورا جو کچھ بھی ایویڈنسز ملے اس پر میں نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے، وہاں پہ موجود ہے، پڑھ لو، جا کر دیکھ لو. گوگل پہ لکھو فریش ڈیڈ باڈیز آف 2 صحابہ، انشاءاللہ مل جائے گا وہ آرٹیکل. نہیں تو ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لینا فریش ڈیڈ باڈیز کے سیکشن میں. کیا ہے زندہ لاشیں، کیسے اللہ نے محفوظ رکھا نا. تو وہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کی ویڈیو فوٹیج مجھے مل نہیں سکی.
حالانکہ میں بہت قریب پہنچ گیا تھا اس ویڈیو فوٹیج کے حاصل کرنے کے، بہت قریب پہنچ گیا تھا. جس بندے کے پاس تھی اس کے بقول اس نے مجھے دی نہیں، حالانکہ اس کے پاس تھی. ریئر فوٹیج تھی، بہت ریئر. دنیا میں کچھ چند لوگوں کے پاس شاید بچی ہو، اس لیے کہ وہ جو اس کے بہت سے ایویڈنسز تھے، وہ ایک مسلم اسکالر غالباً شاہ تراب الحق صاحب کے ویڈیو میں نے سنا تھا بیان میں، انہوں نے بتایا تھا کہ اس پر اتنا انویسٹمنٹ کی گئی تھی اس کو ثبوتوں کو مٹانے کے لیے کہ ان کو ختم کیا گیا تھا ان ثبوتوں کو، ورنہ اس کے ویڈیو ایویڈنس بھی مل جاتے اس وقت کے پرانے. لیکن وہ واقعہ ایسا تھا کہ وہ اب 100 سال تقریباً گزر چکے، لیکن اس سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے ان میں سے بھی ایک جو تھے ان سے وہ ملے تھے. ایک شاہ صاحب تھے سیالکوٹ سٹی کے غالباً، انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ ان سے وہ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے صحابی کے پیشانی پہ بوسہ دیا تھا جب وہ واقعہ ہوا تھا. تو میرے پاس تو اللہ کے فضل سے ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ میرے پاس تو اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن پبلک میں وہ تو شیئر کیا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تو چلو وہ تھے جو ماضی کا تھا تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کہتا کہ جی ہمیں کیا پتا. ابھی 21ویں صدی میں دیکھ لو، یہ لاہور شہر کے اندر 2 دن تک تر و تازہ لاش سنی مسلم اسکالر کی پڑی ہوئی تھی. کون پتا ہے کون؟ محمد ذیشان رشید چینل پر پلے لسٹ دیکھ لینا، مل جائے گی. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بولتے تھے وہ بھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کرنے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے لیے کام کرنے والے بہت سارے ایسے سنی مسلمان ہیں جو شہید ہوئے ہیں. دیکھ لو ان کی لاشیں تر و تازہ نکلتی ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، عراق میں، فلسطین میں، پتہ نہیں کہاں کہاں جہاں پہ مسلم شہید ہوئے، سنی مسلم، ان کی لاشیں تر و تازہ اللہ کے حکم سے. کیوں؟ ارے وہی بات، اللہ جس کا کلیم ہے نا، جس کا دعویٰ ہے وہ پریکٹیکل دکھا رہا ہے. دنیا میں ایک شخص دعویٰ کرے نا تو لوگ کہتے ہیں ہم کیوں مانیں، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس ہے، کیا ثبوت ہے. میں یہ بھی دکھا دوں اس سے پہلے کہ ثبوت اس وقت کی جو رفتار چل رہی نا وہ دیکھ لو، تاکہ میں دکھا دوں کتنا فرق ہے. یہ دیکھ لو کہ بہت زیادہ اس طرح نہیں ہے، بہت ہلکی ہلکی اس طرح سے چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھ لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں کی لاشیں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے بعد زندہ رہتی ہیں. فلسفہ یہ ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والوں کی لاشیں بدبودار ہو کے سڑ گل جاتی ہیں اللہ کے حکم سے. معاملہ یہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کو کافر، مشرک، مرتد، منافق وغیرہ ماننے والوں کی بھی لاشیں سڑ گل کے ختم ہو جاتی ہیں. ایسے طبقات جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسروں کو نبی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسے بھی طبقات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو منافق، کافر، مشرک وغیرہ کہتے ہیں. تو اللہ ان کی بھی لاشوں کو سڑا گلا کے ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور جب ان کا یہ حال ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے پاتے، تو اللہ ان کو بھی سڑا گلا دیتا ہے. تو جب ان کا یہ حال ہے تو وہ غیر مسلم کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سرے سے ہی نہیں مانتے. ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال بے حال ہے. تو وہ سب جو انہیں آخری نبی نہیں مانتے وہ بھی، اور وہ سب جو انہیں آخری نبی ماننے کے سوا کسی اور کو ان کے بعد نیا نبی مانے ہوئے بیٹھے ہوئے، بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ جو ان کے صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتے، وہ سب کے سب یہ سارے اپنی موت کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. پریکٹیکل ثبوت یہی کہ جو بھی ایسا ہوگا اس کی لاش بدبودار ہو کے سڑگل جائے گی. سنی مسلم کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں تاکہ یہ کنفیوژن نہ رہے، ورنہ بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے شیعہ مسلم بنوں، فلانا مسلم بنوں، قادیانی مسلم بنوں، فلانا مسلم. ارے بھائی صرف مسلمان ہوتا ہے بس، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے بس. ہاں قرآن اور سنت پر پریکٹیکل طور پہ عمل کرنے والا وہی سنی مسلم ہے. قرآن و سنت کیا تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ کو خدا ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا. خصوصی طور پہ ایسے طبقات جو ان کے خصوصی چاروں جو ان کے سپورٹر تھے، سب سے خاص حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ان چاروں کے خلاف
इन चारों के अंदर पता लग जाएगा, देख लेना, हजरत उमर से टेस्ट कर लेना, हजरत उमर का नाम ही काफ़ी है मुनाफिकीन के ऊपर इल्हामी तलवार बरसने के लिए। ऐसे बिलखते हैं हजरत उमर के नाम से मुनाफिक, ऐसी हटती है उनके शैतानों की, इबलीस की। तो इसलिए बता रहा हूँ सुन्नी मुस्लिम, मैंने मुझे कोई शौक़ नहीं है शिया सुन्नी कादियानी इस चक्कर का, लेकिन सुन्नी मुस्लिम नेक सुन्नी मुस्लिम कामयाब होते हैं, जन्नत में है, जन्नत की ग़िज़ा खा रहे हैं, बागात में है, ऐश व आराम में है, उनकी आसाइशें ही नहीं ख़त्म होंगी अब कभी भी। और वो जो मर गए कुफ्र पे, वो जो मर गए गैर सुन्नी रह के, गैर सुन्नी से मुराद समझ गए ना अब, तो वो सारे के सारे कहाँ हैं इस वक्त? भड़कती आग में, अजाब में गिरफ्तार हैं अल्लाह के हुक्म से। अब उन्हें कोई छुड़ा नहीं सकता अल्लाह के मुकाबले पे। और गैर मुस्लिम तो बिल्कुल ही काम से चले गए, उनकी बेचारों की तो ना माफ़ी है ना तलाफ़ी है, कुछ भी नहीं है, सिवाय ये कि उन्होंने जो नेक अमल दुनिया में कर लिए थे, सदका खैरात, चैरिटियाँ, अच्छे काम, भूखों को खाना खिलाना, ये इन सब के बदले उनका अजाब कम हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, लेवल 10 का अजाब नहीं मिलेगा, लेवल 1 का या लेवल 2 का, इस तरह के कम लेवल के अजाब मिलेंगे, लेकिन वो भी कोई कम नहीं है। अपने पाँव को जलती हुई आग में डाल के खड़े हो जाओ, चूल्हा जलाओ, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, पता लग जाएगा क्या हाल होता है पाँव का। इतना तो बर्दाश्त नहीं कर सकते इंसान, तो फिर वो कहाँ से गैर मुस्लिम रह के बर्दाश्त करेंगे अल्लाह की मार को, अल्लाह की सज़ा को, जो उन्होंने उसने काफिरों के लिए तैयार रखी हुई है, रेडी है, उनके अमल की वजह से, उनकी करतूतों की वजह से, उनकी गुस्ताखियों की वजह से, उनकी धर्मियों की वजह से। एक तो ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कर रहे हैं, दूसरा ये कि इतनी बड़ी कायनात के बादशाह को बादशाह मानने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं, किसी को जलील करने की भी कोई लिमिट होती है, वो भी क्रॉस की हुई है। यार आपको कोई गाली दे, माँ बहन की गाली दे, गंदी गंदी गाली दे, कितना बर्दाश्त करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीना, 1 साल, चलो आप अपने ऊपर कह सकते हो जी आपको दिए तो खैर है, बड़े बर्दाश्त है। आपकी बीवी को गालियाँ देना शुरू कर दे कोई, क्या करेंगे आप? आपकी बेटी को गालियाँ देना शुरू कर दे, आपके भाई को, बेटे को, माँ को, बाप को, फिर क्या करेंगे आप? और गंदी गंदी गालियाँ दें, नंगी नंगी गालियाँ दें, सेक्स के इल्ज़ामात लगाएं, रेप के इल्ज़ामात लगाएं, फिर क्या करेंगे आप? आपके वालिद साहब पर आपकी वालदा के साथ रेप का इल्ज़ाम लगा दें, आप क्या करेंगे? आपके वालिद की उल्टी सीधी गंदी नंगी फ़ोटोज़ बना के दीवारों पे चिपकाएं, सड़कों पे लगाएं, आप क्या करेंगे? हैं? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको कॉमन सेंस यूज़ करना आता है, अकल यूज़ करनी आती, तो आप करेंगे क्या? आपका दिमाग फटेगा या बर्दाश्त करेंगे? तो वो मुसलमान जो दुनिया भर के अंदर हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आखिरी नबी मानते हैं और उनकी पूजा नहीं करते, बल्कि पूजा सिर्फ अल्लाह की करते हैं, लेकिन जब उनके सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गंदी बातें करेगा, गालियाँ देगा, गंदी और अजीब भराना किस्म की तस्वीर में उनके नाम लिखेगा और उनकी बेगमात के हवाले से उन पर रेप का इल्ज़ाम लगाएगा और भी बहुत कुछ करता है, तो क्या दुनिया भर के मुसलमान बेगैरत बन के देखेंगे उस बंदे को जो ये कर रहा होगा? और अगर वो एक बंदा ना और बहुत सारे मिलके शुरू हो जाएं तो क्या करेंगे दुनिया भर के मुसलमान? मुझे बता दें आप, अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, आप क्या करेंगे अगर आपकी माँ बहन बेटी बीवी के साथ दुनिया के लोग या कोई एक लड़का ऐसा करना शुरू कर दे? आप छोड़ देंगे उसको या अदालत पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे? केस करेंगे या नहीं करेंगे? मोहम्मद ज़िशान अरशद चैनल पर मैंने खुदा के हवाले से मैं बात करता हूँ, खुदाओं के हवाले से बात करता हूँ, मज़ाहिब के ऊपर ही बात होती है डेफिनेटली, तो उस पर सच बोलना ही इतने बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नंबर बता, फलाना कर, ये कर, हमारे ये करा देंगे, वो करा देंगे। क्या एक बंदा सच्चे खुदा का तारुफ करवा रहा है, एक बंदे के साथ सच्चे खुदा, अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह के मौजज़ात हैं, अल्लाह की खुली खुली निशानियाँ हैं, अल्लाह के सिग्नेचर्स हैं उसके साथ, अल्लाह की ऐसी ऐसी डिवाइन साइंस हैं जो दुनिया के अंदर 21वीं सदी में किसी गैर मुस्लिम के पास भी नहीं है। 5 अरब से ज़्यादा गैर मुस्लिमों में से एक के पास भी नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स के भी पास भी नहीं है। वो बंदा जब आके बता रहा है कि अल्लाह सच्चा खुदा है और अल्लाह को खुदा मान लो, बाकी सारे बातिल खुदाओं को छोड़ दो, तो उसके खिलाफ वो ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़े तुर्रम खान है। सबूत तक नाम की चीज़ नहीं उनके पास सिवाय बाप दादाओं की झूठी कहानियों के। तो ये समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब यहाँ पे दिखा दे तो इतनी देर में, ये अभी कितने 14 मिनट मुश्किल से हुए, ये देखो रुका हुआ है, साफ हुआ हुआ है सारा। यहाँ भी देख लो, ये इधर ये भी दिखाया था मैंने, सूखा है ये। अब इसको क्या बोलोगे?
हैं क्या बोला जाए इसको क्या बोलेंगे अब आप? शुरुआत देखी थी, अब ये वीडियोस के साथ ये तीसरा मेरा लेक्चर, ये कंक्लूजन के साथ ही चल रही है वीडियो। में कुछ बात करना चाह रहा था तो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए बैठा हूँ अल्लाह के फजल से आराम से। बोलो ये हुआ है, समझ में आ गया मारेकल क्या होता है? ये भी मारेकल था अल्लाह का, मौजज़ा, इसको मौजज़ा कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में इसको मारेकल कहते हैं, अरबी में आप इसको आयत, निशानी वगैरह कुछ और जो भी कुछ कहना चाहो। सो वो अपनी निशानी दिखाता है कि वो है, वो सुन रहा है, वो देख रहा होता है। उसने मुझे देखा कि ये फिर कैमरा लेके ऑन करके खड़ा हो गया, मैंने कैमरा ही ऑन किया था ना भाई, मैंने शुरू कर दी एक बात। अब वो मुझे देख रहा, कहाँ जी ये क्या करने लगा, इसने ज़मीन पे कैमरा ऑन कर दिया है। अब वो इस बात का पाबंद नहीं है, इस बात का गुलाम नहीं है, मेरा कोई नौकर नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो मेरा कोई नौकर नहीं कि मैं चाहूँ कि यूँ कर तो वो कर, नहीं। ये उसका फजल होता है कि वो सपोर्ट कर देता है। वो नहीं करना चाहता क्या होता, मैं कोई वीडियो भी नहीं डालता ना, वीडियो भेजता फिर सोशल मीडिया पे। अब वो आएगी इसी सीरीज़ के साथ, ये पूरी 3 वीडियो बनेंगी इंशाल्लाह, 1, 2 और ये पार्ट 3 ऑफ 3। मेरे दिल में आया था कि 3 ऑफ 3 बनाओ। जैसे मदीना में जब मैं था, मदीना मुनव्वरा में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में, मुबारक शहर में, वहाँ पर भी जब मैं उनके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सामने था तो मैंने वहाँ पे भी कैमरा ऑन कर दिया था। वहाँ पे भी बादल थे और सब कुछ हो रहा था, इतने बड़े बड़े बादलों का टुकड़ा आया हुआ था, उधर भी अल्लाह ने मारेकल डेमोस्ट्रेट कर दिया था। इसी तरह पानी बरसाने वाला, ठीक है, वो मैं वीडियोस बना रहा था, देख लेना, प्ले लिस्ट में मौजूद है अल्लाह के फजल से, लेजेंड इन मदीना या लेजेंड एट मदीना, आपको पता लग जाएगा। सो वहाँ पर मैं जब गया था अल्लाह के फजल से हज करने, तब की बात है, मक्के के अंदर अल्लाह ने, मक्के शहर में, वहाँ मक्के में वो मारेकल डेमोस्ट्रेट किया था। उसकी भी प्ले लिस्ट मौजूद है, ना मिले तो, बल्कि इधर प्ले लिस्ट ना मिले तो द गेम ऑफ लेजेंड बाय अल्लाह यूट्यूब चैनल है, वहाँ देख लेना, नहीं तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेना zishanarshad.com, वहाँ मारेकल्स में बहुत सारे मारेकल्स पड़े हैं, वो अल्लाह के मारेकल्स हैं, मेरे बनाए हुए खुद के नहीं है। मैं तो कैमरा ऑन करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, बाकी काम उसका होता है। उसने जब करवाना चाहा तो करवाया मेरे ज़रिए, तो मेरे ज़रिए ऐसे ऐसे कारनामे कैसे हो गए? मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, बड़ाई अल्लाह की है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब मुसलमान कोई होता है, अल्लाह के लिए काम कर रहा होता है और अपने तौर पे भरपूर वो मुखलिस होने की कोशिश करे, अच्छी नियत रखे, अल्लाह उसकी ऐसे ऐसे मदद करता है जैसे वो मेरी मदद कर रहा है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है समझने का? तो फिर मेरे मुकाबले पर दुनिया के 5 अरब गैर मुस्लिम बेबस क्यों हैं? ये तो आप सोचो। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उनको आखिरी नबी मानो, उनको लीडर मानो, अल्लाह को सच्चा खुदा मानो और इस्लाम को सच्चा दीन, ख़त्म हो गई बात। अपने बैक टू रिवर्ट टू योर ओरिजिनल रिलीजन इस्लाम। हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है, ये भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था, और उसके वालिदैन उसको गैर मुस्लिम बना देते हैं। ये मैं अपने मफ़हूम में बता रहा हूँ, मौजूद है सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया 21वीं सदी में अल्लाह ने दिखाया, तो मैं कोई फ़लसफ़ा तो नहीं झाड़ रहा बैठ के कोई ख्याली पिलाओ का, सबूत सब मौजूद हैं। गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पे जाओ, देख लो, सारे सबूत रखे हुए हैं, ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं अल्लाह के फजल से। अगर लगता है कि वो कोई मैनुअल ही है, वीडियो एडिटिंग है, तो भाई अदालतें खुली हुई हैं, जिस मुल्क में जिस शहर में हो, जाओ उन सबूतों को ले जाओ, बोलो ये जी ये सबूत है, साबित करो उनको अदालत में कि वो एडिट और फेक काम है। और उन सबको पकड़ो जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर जहाँ जहाँ जिस दुनिया के जिस मुल्क के अंदर से वो वीडियोज़ अपलोड किए हैं। मैंने तो उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, ताकि जिसे देखने का शौक है उसका टाइम बच जाए कि मेरे बनाए हुए तोड़िए वो इस तरह। उसमें वो सिर्फ आए वो जो मेरे साथ अल्लाह के मारेकल पेश आए, वो सबूतों की कलेक्शन में शामिल है, तो वो तो मेरी कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है ना। उनके बारे में तो मैं खुद आई विटनेस हूँ, मतलब मैं तो मारेकल्स का विटनेस हूँ। एक बंदा आई विटनेस होता, पता उसकी वैल्यू क्या होती है अदालत में? जिसने उस जाए वकूफ़ है, किसी को कत्ल होते हुए देख लिया और वो आई विटनेस हो कि उसने देखा है कत्ल किसने किया, उसकी वैल्यू होती है। और प्लस वो सबूत भी लिया एविडेंस के साथ, एक मुंह से कह रहा है कि आई विटनेस है, एक गवाह भी हो गया वो, और साथ में उसके बाद एविडेंसेस भी हो, फिर उसका केस कमज़ोर नहीं होता। फिर उसके केस को गलत साबित करने के लिए उसको प्रूफ्स को झूठा साबित करना पड़ता है। मेरे पास तो लाइन और लश्कर लगे हुए अल्लाह की निशानियों के, फॉरेंसिक भी करवा लो वीडियो की, कि इसने कोई कंप्यूटर से तो कोई अल्लाह का नाम खुद नहीं बना लिया था बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। रियल वर्ल्ड अगर मैं कंप्यूटर से बनाऊंगा तो रियल वर्ल्ड में मेरे पीछे ये दरख्त क्या कर रहा है, बादल क्या कर रहे होते हैं, ये मेरे कंट्रोल, ये तो लाहौर शहर के अंदर है, कर लो जो करना, रोक लो अल्लाह को बादल को भेजने से, वो तो बनाता रहेगा बादल। आ गई समझ में? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू। मकसद क्या है सारे खुलासे का, कि यार
اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی, کانوں سے سن لینے کے بعد عقل کو استعمال کرنا چاہیے. اور کسی بھی انسان کو دنیا کے اندر کسی بھی غیر مسلم مذہب کے پیشوا, روحانی پیشوا, جادوئی پیشوا, سائنسی پیشوا جو غیر مسلم ہے اس پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے. وائے؟ کیونکہ ان سب نے, غیر مسلموں کے پیشواؤں نے مل کر, اکٹھے ہو کر یا الگ الگ دنیا بھر کے اندر دنیا کی 75% سے زیادہ آبادی کو, یعنی کہ 5 ارب سے زیادہ انسانوں کو بیوقوف بنایا ہوا صدیوں سے. اور بندر بانٹ مل کے کھا پی رہے ہیں اور عوام رو رہی ہے غربت میں پسی ہوئی, کھانے کو روٹی نہیں صحیح سے, پہننے کو کپڑے نہیں صحیح سے, رہنے کو جگہ نہیں صحیح سے, کمانے کو صحیح کا روزگار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بتاؤ؟ بلینز آف ڈالرز ان کے برباد ہو رہے ہیں. کس پر؟ مریخ پہ جائیں گے, چاند پہ جائیں گے, فلانے پہ جائیں گے, ڈھکوسلے مار رہی ہیں لوگ بیٹھ کے. اور کون ہیں وہ لوگ جو جانے والے؟ انہی کے پیروکار ہیں. کوئی خدا کا انکاری ہے, کوئی فلانا خدا کا پجاری, کوئی فلانے خدا کا پجاری, وہ خدا جن کا وجود نہیں, جو باطل ہیں, خیالی ہیں, مصنوعی ہیں, اور انہی کے پیروکار ہیں. انہی کے پیروکار ہیں جو مل کے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو فوج بنا دیتے ہیں پوری, پھر ملک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم دشمن سے دفاع کریں گے. کون ہے دشمن؟ اللہ کے ماننے والوں کو دشمن بنایا ہوا ان لوگوں نے اپنا. بجائے یہ کہ وہ سارے کلمہ پڑھ کے اسلام میں آتے, دشمن بنے ہوئے مسلمان ہو گئے. اور دنیا کے اندر غور کر لو, دنیا کے سارے مذاہب کے اندر میجورٹی جو ہے نا, یہ جو سب مل کے جب لڑتے ہیں تو وہ اسلام کے خلاف لڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو بھی پتہ ہے اسلام, یہ اللہ ہی خدا ہے اور اسلام ہی سچا دین ہے, اور سب کو ملا کر لا کے لڑوا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ ان کو بھی ان کے دین سے نکالو. اور جو کمزور ایمان والے ہیں وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں, پریشر ہی برداشت نہیں ہوتا ان سے کفر کا, ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ایک تو یہ ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے نا قابل شکست. تو کھڑے کیسے, کہاں سے کھڑے ہوں گے ایمان پر؟ اور بہت سارے جو غیر مسلم ہیں, بہت سے غیر مسلموں تک تو ابھی ثبوت پہنچے ہی نہیں ہے. جب پہنچیں گے اور جن میں جو عقل استعمال کرے گا وہ لعنت بھیجے گا باطل مذاہب پر, باطل مذاہب پر, باطل خداؤں پر, باطل مذہبی پیشواؤں پر. وہ گالیاں دے گا لٹرلی ان کو کہ تو نے ہماری زندگی برباد کر دی. اور لٹرلی ان کو اس وجہ سے نہیں دے گا خاص کہ ان کی زندگی برباد ہوئی, جب اسے یہ ریئلائز ہوگا نا کلمہ پڑھنے والے کو کہ وہ خود تو مسلمان ہو گئے لیکن اس کے ماں اور باپ کفر میں مر گئے. اور جب اسے اسلام کی سچائی کا پتہ لگے گا اور یہ پتہ لگے گا کہ کفر پہ مرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جل رہا ہے, تو اس کا ٹراما جب شروع ہوگا نا تو بیٹا پھر اس کی ہیلنگ اسے نہیں مل سکے گی اس دنیا کے اندر آسانی سے. ملے گی کہاں سے؟ ماں باپ تو مر گئے کفر پہ, کروا لو اب اس کی ٹراما ہیلنگ, نکال لو اس کے ماں باپ کو جہنم سے. اس لیے کہتا ہوں کلمہ پڑھ پڑھ کے اسلام میں جتنی جلدی ہو سکے آ جائیں جتنے غیر مسلم ہیں. مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے, مجھے کوئی شہرت نہیں چاہیے, یہاں کی دولت نہیں چاہیے, مجھے کوئی کنگڈم نہیں چاہیے. مجھے اللہ نے جو دیا بہت دے دیا ہے. میرے پاس تو اللہ نے مجھے جو دیا وہ دیا اس کے فضل سے, میرے پاس بہت کچھ ہے, وہ کافی ہے میرے لیے, اللہ ہی کافی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت ہیں, تھینکس وینکس کی ضرورت نہیں ہے. کمنٹ پہ کوئی گالیاں دے, تعریفیں کرے, وہ جانے اللہ جانے, وہ اللہ خود حساب کتاب کرے گا. میں تو اس لیے بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, کھول کے دکھاتا ہوں, اور اللہ سپورٹ کر دیتا ہے تو اور میریکلز بن جاتے ہیں اس میں, ساتھ ساتھ نشانیاں بن جاتی ہے. وہ کیوں دکھاتا ہے؟ سوال یہ کہ وہ پھر میری سپورٹ پہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ دکھا رہا ہے, وہ بھی میری مدد کر رہا ہوتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور غور کر لیں اور کلمہ پڑھ لیں, نہ کہ صرف کمنٹ پہ آ کے مجھے جے شری رام, جے جیزز اور فلانا چیز اور یاوے اور فلانا اور یہ یا ایسا تھوڑی کوئی آتا. ایسے نعرے لگا کے تو پھر میں بھی کسی کی یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے صرف کمنٹ پہ کمنٹ مارتا رہوں, ریسرچ ہی نہ کی ہو, تحقیق ہی نہ کی ہو, کبھی ٹیسٹ ہی نہ کیا ہوں گاڈس کو, تو کیا پتہ لگے گا؟ میں نے تو گاڈس کو چیلنج کیا ہے, گاڈس کو ٹیسٹ کیا ہے, گاڈس کی ایگزسٹنس کے اوپر کتنے ویڈیوز بنے, پریکٹیکلز ہوئے ہیں. ایسے نہیں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں, یہ سب کچھ کام کر کر آگے ختم کر دیا اللہ کے فضل سے. میں نے یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے میریکلز کی لائن کے ساتھ, پلے لسٹیں موجود ہیں, سیریز موجود ہیں, جن جن وقتوں میں جس طرح کام ہوئے ہیں, اور یہ ریئل ٹائم پہ سب کچھ ڈال بھی دیا میں نے. اور بہت کچھ تو ابھی ڈالا ہی نہیں ہے, کچھ وہ بھی اپنے وقتوں پہ انشاءاللہ آ جائے گا, اور اس کی اب اتنی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے, جتنا آ گیا وہی بہت ہے. تو اللہ جو کر رہا ہے بات وہی, سمندر میں مچھلیاں بنا رہا ہے, اپنا بھی نام لکھ رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ رہا ہے. آسمان پہ بادل بنا رہا ہوتا ہے, اپنا بھی نام لکھ دیتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ دیتا ہے. درخت بنا رہا ہوتا ہے, اپنا بھی نام لکھ دیتا ہے, اس کا تو ثبوت پیچھے ہی موجود ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نام بھی لکھ دیتا ہے. جانور بناتا ہے, بکرے, گائیں, یہ جو قربانیوں کے لیے تیار ہوتے ہیں. دیکھو پوچھو کسی گائے پہ اللہ کا نام یا محمد کا نام ہوتا ہے, اس کی ویلیو دیکھو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کتنے کی ہو جاتی ہے. مچھلی پر اللہ کا نام یا محمد کا نام آئے, مچھلی کروڑوں اربوں کی ویلیو کی ہو جاتی ہے. بیچتے نہیں ہیں لوگ. آ گئی سمجھ؟ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں, یہ پیچھے درخت موجود ہے, میں کرنا چاہوں اس کی ویڈیو فوٹیج بنا کے کیش کر سکتا ہوں میں اس کو. ایکسکلوزیو فوٹیجز, مطلب کاپی رائٹ ہوتا ہے ویڈیو بنانے والے کے پاس, کاپی رائٹ ہوتا ہے. پڑھ لو دیکھ لو جا کر کاپی رائٹ کے رولز. میرے بنائے ہوئے ویڈیو فوٹیجز کو پھر کوئی یوز نہیں کر سکتا. میں اس کو سیل کر سکتا ہوں اس کے فوٹیجز بنا کر. میں نے تو نہیں کیا. یہ نشانی ہے, یہ ریئل ٹائم نشانی ہے. یہی میرے بیک گراؤنڈ بھی اللہ کے فضل سے میرے لیے اتنا کافی نہیں کہ میرا بیک گراؤنڈ اللہ نے سیٹ کیا ہوا ہے. میرے پاس نیچرل بیک گراؤنڈ اللہ کے نام کا ہے. کیوں؟ تیار اس نے مجھے کیا, نشانیاں اس نے مجھے دی, تیار ذریعہ مجھے بنایا ہوا ہے. دنیا میں اور بھی بہت سارے مسلمز ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں کہ کوئی کام کر رہا ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے, وہ مجھ سے کیا کام لے رہا ہے. اب دنیا کے مسلمانوں کو تو چاہیے ان نشانیوں کو یوز کریں اور غیر مسلموں تک پہنچائیں, اپنے اپنے علاقوں میں, شہروں میں, قصبوں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں, اسکولوں میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, سیمینار میں, ویبینار میں, سوشل میڈیا پہ, جہاں ان سے ہو سکے. میری ویڈیو نہیں پہنچانی نہ پہنچائیں. مجھ سے 10 اختلاف ہو سکتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ میریکلز کے تھرو تبلیغ کرتا ہے, تو بھائی اللہ کو پوچھ لو نا, اللہ کو روک لو کہ وہ میریکلز دکھاتا کیوں ہے. نہیں تو گاڈ آف نیچر پہ, یہ جو اللہ نے, چلو گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل بھی چھوڑو نا, دنیا بھر میں جو اللہ اپنے نام بلوا رہا ہے, نام لکھ کے دکھا رہا ہے, ان کو پہنچا دیں وہ لوگ, یہ بڑی بات ہے. وہ نہیں پہنچا رہے, وہیں پہنچے ہوئے کہتے ہیں قرآن کی فلاں آیت پڑھ کے ایمان لے آؤ, فلاں آیت پڑھ کے ایمان لے آؤ. بھائی غیر مسلم تو کتاب مانتا ہی نہیں ہے نا. میں نے تو یہ ساری جو تمہید باندھی, یہ اسپیچ کی, یہ سب کچھ کیا جو اللہ کے فضل سے ہوا, اس کا مقصد یہ تھا سمجھانا کہ میں میریکلز کے تھرو ہی تبلیغ کرتا ہوں, میں میریکلز کو یوز کرتا ہوں. اب وہ میریکلز دکھانے والے بہت سارے میرے پاس ہیں, اس لیے مجھے دنیا کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اب کتابوں کو کھول کے بیٹھ جاؤں. یہ کام تو صدیوں سے ہو رہا تھا. یا میں بیٹھ کے صرف منہ کے فائر کرتا رہوں اور میرے پاس ثبوت کو یہ نہ ہو دکھانے کو, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں اگر بات کر رہا ہوں تو میری آفیشیل ویب سائٹ ذیشان ارشد میرا نام ہے, ذیشانارشد.com پہ سب ثبوت بہت سارے موجود ہیں. میریکلز موجود ہیں, میرے مضامین بھی موجود ہیں, میریکلز بھی موجود ہیں, سائنس بھی موجود ہیں, اللہ کے بارے میں بھی موجود ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی موجود ہے, میرا بیک گراؤنڈ موجود ہے, میری اسٹوری موجود ہے. کوئی اچانک سے اٹھ کے تھوڑی آ گیا معاشرے میں کہ کوئی اچانک اٹھ کے دعوے کر رہا ہے, یا کوئی جادوگر آ گیا. کوئی جادوگر نہیں ہوں میں, جادوگر نہیں ہوں میں, تو مسلم ہوں, سنی مسلم بعد مرضی آف اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیروکار. آ گئی سمجھ میں؟ اتنا میرے خیال سے کافی ہے. 3 سیریز کے ساتھ میں نے کافی باتیں کی ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود سے ساری باتیں کر رہے ہوتے نا 1400 سال پہلے, تو آج میں 1400 سال تو گزر گئے نا, تو آج میں بیٹھ کے یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا, میرے پاس اتنی نشانیاں نہیں ہوتی, میرے پاس اتنی سپورٹ نہ ہوتی کسی کی. مطلب اگر خدا ہوتا نہیں, چلو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اگر خدا نہیں ہوتا تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا. ٹھیک ہے؟ وہ جو تمام ملحدین یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے, یہ پیچھے بنا ہوا اللہ کے عربی نام اللہ میں جو بنا ہوا درخت ہے, ان کے منہ پہ زناٹے دار تماچا ہے, یہ ان کے جھوٹ پہ یہ ثبوت ہے. اسی کو دیکھ کے فیصلہ کر لو کہ وہ سب کے سب جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے, اور وہ سب جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی موجود ہے, وہ بھی سب کے سب جھوٹے ہیں. اس کا ثبوت بھی یہ درخت موجود ہے, یہ نیچرل, یہ موجود ہے, سائن ہے, سائن آف اللہ ہے. یہ مجھے کیا ضرورت ہے, پیچھے موجود ہے ثبوت. لیکن جب تک بات کھول کے سمجھاؤ نہیں, بتاؤ نہیں, مختلف پیرائے میں نہ بتاؤ, تو لوگ دماغ ہی نہیں کھلتا ہے. تو میرا کام کیا ہے, میں بتاؤں گا, سمجھاؤں گا, دماغ کھولنے کے لیے جو کچھ ہو سکا میں تو کروں گا. اس کے بعد فیصلہ آپ کا, جو سننے والے فیصلہ ان کا. ابھی بھی اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو اسی پہ چلیں گے جو ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے, جس نام کی, تو کریں, اللہ کو کوئی نقصان نہیں. کرے, اللہ کا کیا بگڑے گا. نہ اس کے آسمانوں میں کوئی فرق پڑ رہا ہے, نہ اس کے بادلوں پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے, نہ اس کے چرند پرند پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے. ہاں وہ زمین پہ معمولی سی ایک جگہ پہ, کبھی آسمان پہ ہوائی جہاز میں اڑتے ہوئے کبھی دیکھنا فرش کو, چیونٹی جتنی اوقات بھی نظر نہیں آتی گھروں کی, تو پھر گھروں میں رہنے والے انسان کی کیا اوقات رہ گئی. اگر آپ اوپر زوم ویو سے دیکھو زمین کے اوپر, کوئی حیثیت نہیں انسانوں کی. اس سے زیادہ تو تعداد میں چیونٹیاں ہیں زمین کے اوپر. مجھے جہاں تک لگتا ہے جتنی تعداد میں چیونٹیاں گھروں سے نکلتی ہیں اور اب پھر رہی ہوتی ہیں, انسانوں سے زیادہ تو شاید چیونٹیاں زمین پہ ہوں گی.
تو اللہ کی سلطنت اور بادشاہت میں فرق کیا پڑ گیا اس نطفے پانی کے یعنی کہ ڈراپ آف سیمن کے بنے ہوئے ایک انسان کو، جس کو اس نے انسان بنا دیا پانی کے قطرے سے. پانی کا قطرہ اچھل اچھل کے کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، پانی کا قطرہ انسان بن کے کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے. ہماری اصل کیا ہے؟ ہماری اصل کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا نا، باقی ہم سب تو ڈراپ آف سیمن سے بنے ہوئے بھائی. میں بھی ڈراپ آف سیمن تھا، اتنا سا، اس سے بھی کم، چپ چپا سا پانی کا قطرہ. اس سے اللہ نے مجھے کنورٹ کر کے یہ مجھے ہاتھ دیے، میرے ہاتھ بن گئے، یہ میرا سر بن گیا، میرے ہاتھ پیر جسم بنے، میں بڑا ہو گیا. جیسے کہ وہ ٹیٹ کون سا یار، وہ تو موویوں کے بھی نام بہت سب یاد نہیں آ رہے ماضی کے اندر. یہ ٹرمینیٹر، وہ ہوتا ہے ایک سین کے وہ زمین کے ساتھ پانی کا ڈراپ ہوتا ہے، پانی کے ڈراپ سے واپس دیکھا ہوگا فلموں میں کے اندر جی وہ پانی کے قطرے سے ایک دم مشینی انسان بن جاتا ہے. کیا ہے یہ سب سین کیا ہے؟ یہ ریئل ورلڈ میں ہو رہا ہے. ہاں بس یہ کہ مووی میں وہ فاسٹ اینیمیشن میں دکھاتے ہیں. اگر کسی انسان کی ٹائم لیپ ویڈیو بنی ہوئی ہو کہ وہ ڈراپ آف سیمن سے پورا ماں کے پیٹ میں بنا، اس کی ٹائم لیپس تو مل جاتی ہیں، لیکن ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وہ بچہ پورا بچپن سے کیسے جوان ہوا، اس پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں نے کچھ دیکھی تھی ویڈیوز جس میں انہوں نے یہ بنایا کہ وہ کیسے وہ 5-15 سال 20 سال سے ویڈیوز بنا رہے تھے یا فوٹیجز بنا رہے تھے یا تصویریں بنا رہے تھے کہ وہ 5 سال میں کیسے تھے، اس کے بعد آج 20 سال میں کیسے. وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں اس طرح کی فرام 5 ایئر ٹو 20 ایئر، اس ٹائپ کے کی ورڈز ٹرائی کریں تو آپ کو دکھے گا کہ وہ کیسی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. تو آپ اس کو جب فاسٹ موڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا پورا وہ ایسے ہی انسان بن گیا. سو یہ تبدیل کس نے کیا؟ یہ اللہ کرتا ہے. لیکن بات وہی کہ یہ فیصلہ کیسے ہو کہ یہ اللہ کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا. وہ بات وہی کہ اللہ ہی انسانوں کے پیٹ سے ان کی ماؤں کے انسانوں کی عورتوں کے پیٹ سے بچے نکال کے ان سے اپنا نام بلوا چکا ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہی خدا ہے. اور یہ کلیم اس نے قرآن میں بتا دیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ لگ گیا تھا. وہی قرآن چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 6، چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 78، چیپٹر نمبر 36 ورس نمبر 77. آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے کلیمز موجود ہیں کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بنایا، وہ جس طرح چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے. اس نے انسان کو ڈراپ آف سیمن سے بنایا، ہاتھ دیے، کان دیے، ناک دی، دل دیے، تاکہ شکر کرے، غور کرے، سمجھے. ہمارے ہی خلاف کھڑا ہو گیا جھگڑے کرنے، اپنی پیدائش کو بھول گیا. اور بھی قرآن میں بہت جگہوں پہ بتایا، اپنی پیدائش بھول گیا، اب اللہ پہ مثالیں فٹ کرتا ہے. سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے.